سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ہے ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، سلامتی ہے ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں، کوئی ہمسر نہیں۔ درود لا محدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ خواتین و حضرات، صحیح بخاری کی حدیث آپ کے نظر کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تباہ کرنے والی چیزوں میں سے ایک شرک ہے اور اس سے بچو، اور جادو کرنے اور کرانے والوں سے بچو۔ آج اس حدیث کے مفہوم میں اس پروگرام کو رکھا گیا ہے۔ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا چیز جادو کہلاتی ہے اور کیا چیز روحانیات کہلاتی ہیں، عملیات کہلاتی ہیں، ان میں بنیادی فرق کیا ہے، رحمان کو سمجھنے کے لیے، رحمان کے بندوں سے مدد لینے کے لیے کیا طریقہ کار اپنایا جائے، اور پھر رحمان کے لبادے میں یعنی رحمان کے بندوں کے لبادے میں شیطان جو چھپے بیٹھے ہیں، جو ہماری عورتوں کا استحصال کرتے ہیں، جو بچوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتے ہیں، جو آپ کا پیسہ لے کے خود آپ کو بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں، جو آپ کے ذہن پہ چھائے ہوتے ہیں مگر اصل ان کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہوتی ہے۔ دونوں کا آپس میں فرق، کمپیریزن اور تبادلہ بھی کریں گے۔ خاص طور سے جانیں گے کہ کہیں اس کالے جادو کی آڑ میں جو کچھ ہرا ہرا مدنی رحمانی اور سبز ہے وہ کہیں چھپ تو نہیں رہا، ہم سے دور تو نہیں ہو رہا۔ تو اعتدال کا راستہ کیا ہے، حقیقت کیا ہے، جادو کیا ہے، عملیات کیا ہیں، پھر یہ جو ہماری ذات کے اندر لوگ ہوتے ہیں ان کو کیسے پہچانیں، ان تمام عملیات کی چیزوں کے اوپر، ان تمام غیبی چیزوں کے اوپر جن کو سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایک علم، ایک سائنس، ایک تحقیق کی حیثیت سے ہم آج مدد لیں گے۔ جن افراد کو آج ہم نے پروگرام میں شامل کیا ہے بہت ہی اچھے، بہت پیاری گفتگو کرتے ہیں، اس سے پہلے بھی ان سے رابطہ رہا، خاص طور سے عملیات میں ان کا ایک خاصا کردار ہے۔ میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں آج کے ہمارے مہمان سائیں عاطف اعجاز شاہ صاحب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہے؟ اللہ کا بڑا احسان۔ یہ عملیات ہوتا کیا ہے، روحانیات کا اصل حقیقت کیا ہے، یہ جن حاضر کرنا، موکل بلانا، یہ سب ہو سکتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ وہ سب سے پہلے تو یہ کہ روحانیت، اور آپ نے دوسرا جو لفظ یوز کیا عملیات، عمل سے تو آپ کو خود ہی کلیئرفیکیشن ہو رہی ہے کہ عمل کرنا کسی چیز پر، پڑھ کے کریں، چل کے کریں، کسی بھی طریقے سے، یہ عملیات ہے۔ یہ ایک بہت بڑا سمندر ہے۔ اچھا، جن حاضر ہونا جنات ہیں، اس کی حقیقت ہے، پائے بھی گئے ہیں، لیکن کبھی ہماری تو پریکٹس میں ابھی تک اچھا ایسی چیز نہیں۔ ہاں، ان میں سمٹمز لوگوں میں اس طرح کی پائی گئی ہیں، لیکن آنکھوں سے کسی چیز کو دیکھنا، اس طرح کی کوئی چیز ہمارے اس میں، ہاں بہت سارے بزرگوں کے بارے میں سنا بھی، اور ان کے معاملات کو، کچھ ایک کے معاملات کو دیکھا بھی جو ایک عجوبہ ٹائپ کی چیز تھی ان کے پاس، یعنی عجوبہ اس حساب میں کہہ لیں کہ خدا نخواستہ وہ کسی غلط وے میں نہیں، لیکن ان کے معاملات سے ایسا لگا کہ واقعی یہ مخلوقات سے روابط ان کے ہیں۔ اچھا، ہاں، لیکن کبھی کھلی آنکھوں سے اس طرح کا نہیں دیکھا۔ نہیں دیکھا۔ ٹھیک ہے، یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی میرے۔ میں مزید اس پروگرام کو تول دیتے ہوئے اور خاصی دلچسپی کا اضافہ کرتے ہوئے آج کے دوسرے مہمان کو خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں۔ ہمیں ہمیشہ ہماری رہنمائی فرماتے ہیں، اور ایک بڑا تجربہ ہے آپ کا روحانیات کے حوالے سے، عملیات کے حوالے سے، علمی گفتگو فرماتے ہیں، مذہبی اسکالر ہیں سید محمد علی شاہ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے مزاج؟ الحمدللہ، خیریت سے؟ بہت اچھے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ آپ، اور ہر روپ میں آپ اچھے لگتے ہیں، جس موسم میں آپ آئیں اچھے لگتے ہیں۔ میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں آج، پہلے تو میں نے یہ سوال سمجھ لیا کہ جنات ہوتے ہیں مگر دکھتے نہیں ہیں، سائنس صاحب نے فرما دیا۔ دوسرا یہ کہ ہر آدمی جو دعویٰ کرتا ہے کہ میں 2 منٹ میں موکل حاضر کر دوں گا، خدا کے مجھ سے بات کرے گا، معافی مانگے گا، کیا یہ سب کے لیے اتنا آسان ہے، یا یہ ہوتا ہے مگر سب کے لیے آسان نہیں؟ طریقہ کار کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو اس بھائی دیکھیں، ہمیں اس کو قرآن سے ثابت کرنا ہوگا کہ بینگ اے مسلم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ تو
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. صحیح. جبکہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی تفسیر میں یہ لکھا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعرفون. معرفت کی نہیں. فرمایا کہ پہلے بندہ پہچان حاصل کرے گا صحیح. پھر وہ عبادت کی طرف جائے گا. تو ایک تو اس آیت مقدس سے یہ پتہ چلا کہ انسان اور جنات کا وجود ہے. ٹھیک. اور اس کے لیے ایک علماء میں ایک بڑی مشہور کتاب ہے لقط المرجان فی احکام الجان. علامہ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا اردو میں ترجمہ بھی آیا ہے جنوں کی دنیا. اچھا. تو میں تو کہوں گا پہلے کیونکہ ہم میڈیا پرسن پہ ہیں کروڑوں آپ کے چاہنے والے ہوتے ہیں مداح ہیں اور وہ اس پروگرام کو دیکھتے ہیں اور ماشاءاللہ آپ کا یہ پروگرام الف لام میم صحیح بات ہے قرآن کا آغاز ہو رہا ہے الف لام میم اور پھر نام اتنا پیارا اور پھر ماشاءاللہ آپ اس میں اتنی اچھے ٹاپک لے کر آتے ہیں ایک اچھی گفتگو کرتے ہیں کہ ناظرین اور سامعین کو کچھ دیا جاتا ہے. تو ماشاءاللہ یہ جو کتاب ہے اس کا اردو میں بھی ترجمہ آ چکا ہے جنوں کی دنیا. پھر یہ کس نے لکھے امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ جن کو اس دور کا مجدد کہا گیا جو بہت بڑے فقیہ تھے محدث تھے مفسر تھے. تو یعنی کہ اس کتاب کو ہم پڑھ لیں اس میں قرآن حدیث اور صحابہ کے واقعات اور اہل بیت اطہار تو وہ ایمان تازہ کر دیتے ہیں. تو صحیح بات ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ دعویٰ کرنا جو کوئی شخص اگر بڑے بڑے دعویٰ کریں کیونکہ بزرگان دین اولیاء کرام ہمارے اسلاف کو دیکھیں گے اہل بیت کو دیکھیں گے ان میں ہمیشہ عاجزی رہی ہے. تو جو برتن خالی ہوتا ہے ایک تو وہ بچتا ہے. اچھا. تو پہلے تو اسلام کی روح سے قرآن حدیث کی روح سے اس طرح کے دعویٰ کرنا میں سمجھتا ہوں کہ وہ عقل سے ورا ہے کیونکہ جس کے پاس کچھ ہوتا ہے اس کو بتانا نہیں پڑتا میرے پاس کچھ ہے. صحیح. سورج نکلتا ہے صحیح. تو روشنی بتا دیتی ہے سورج نکلے. سورج اعلان نہیں کرتا لیکن روشنی دلالت کرتی ہے کہ سورج نکل چکا ہے. صحیح. تو صحیح بات ہے. اس سے لوگوں کو ہمارے یہاں بدقسمتی ہے کہ جس کے زیادہ پوسٹر بنے ہوئے ہوں جس کے پاس زیادہ لکھائی ہو ہم وہاں بھاگتے ہیں. تو پہلے ہم سب سے پہلے ہمیں قرآن و حدیث کو فالو کرنا چاہیے. میں نے ایسے بہت سے پوسٹر دیکھے ہیں طلاق کروا دوں محبوب آپ کے قدموں میں 2 پل کا کام ہے ایک کام ایک اشارے پہ ہو جائے گا. یہ ہو سکتا ہے اتنی پاور کے ساتھ لوگ کہتے ہیں. اچھا حضور پتہ کیا ایک تو اس وقت نفسہ نفسی کا دور ہے مادہ پرستی کا دور ہے اور صحیح بات ہے قرآن اور حدیث سے دوری ہے. تو اور جہالت کی تو آپ کسی بھی کونے آپ دیکھیں ایک میں عام سی بات لے لیتا ہوں 2 منٹ میں آپ نے آپ کے یہاں ایک اولاد پیدا ہوئی آپ نے اس کی پرورش کی اب وہ بڑی ہوئی آج آپ نے اس کی آپ نے بیٹی کو رخصت کرنا ہے. اب کیا کرتے ہیں جی 100 روپے کا استخارہ 200 روپے کا استخارہ. جب اس طرح اللہ معاف کرے دین بکنے لگے گا اور ہم اتنے یعنی کہ جہالت کی طرف چلے گئے کہ ایک طرف حدیث ہے کہ حکم یہ ہے کہ 2 رکعت نفل پڑھے جائیں اور حدیث کے مطابق دعا پڑھی جائے وہ استخارہ ہے. جی. یہ استخارہ نہیں کہ میں تسبیح اٹھائی 1 منٹ میں تسبیح کو ہلایا یہ استخارہ ہو گیا. اس کو استخارہ نہیں کہا جائے گا. استخارہ تو وہ ہے جو اللہ کے رسول نے فرمایا. استخارہ کا مطلب اللہ سے مشورہ کرنا. یعنی ہم کتنا بڑا اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور اس بچی کے زندگی کے ساتھ کھیلنے کے ایک لمحے میں اس کی زندگی کا فیصلہ ہو رہا ہے. جی پیر صاحب نے کہہ دیا جی بابا نے کہا یہ بہتر ہے اور ہماری جہالت کی بھی انتہا ہے کہ بس 1 منٹ میں جی آن لائن استخارہ بس فون کیا 1 منٹ میں بتائیں جی نام بتائیں والدہ کا نام بتائیں جی ہو گیا. علم العداد کے لحاظ سے تو چلے آپ اس کو ہم جیسے علم العداد سے حساب نکالتے ہیں ہم نے چیک کیا عدد نکالے جس کو عام حساب میں لے لیں کہ جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 786 جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا کے نام کے 92 ہے سیدہ طیبہ طاہرہ ماں خاتون جنت سلام اللہ علیہا و ابیہا کے نام کے عدد 9 بنتے ہیں. اب یہ ایک عدد کا علم اس میں ہم یہ دیکھ لیتے ہیں بھی لڑکے کے عدد کتنے یہ تو فوراً بتایا جا سکتا ہے لیکن اس کو استخارہ نہیں کہا سکتا. علم العداد کے لحاظ سے اس کو حساب کہہ سکتے ہیں اس کو ایک علم کہہ سکتے ہیں مجرب علم ہے. مجھے ذرا ایک مشکل سوال کا آنسر بھی دیں. وہ جو پنڈت کنڈلی نکالتے ہوتے ہیں ہمارے یہاں رشتوں کے لیے مسلمان گھرانے میں کسی پنڈت سے اگر کنڈلی نکلوائیں کسی فلاں مسیحی بھائی سے کوئی ایسا زائچہ بنوائیں یہ جائز ہوگا؟ دیکھیں پہلا تو اس کے پاس ہمارا جانا ہندو کے پنڈت کے پاس یا عیسائی کے پاس کہ ماذ اللہ آپ کسی کو رہبر یا لیڈر سمجھ کے جائیں گے نا رہنما سمجھ کے معتبر سمجھ کے اچھا سمجھ کے پھر آپ اس کے پاس جائیں گے ایک فالو کے لیے کہ بھائی میں اس کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں شریعت کی روح سے اس طرح ہندو پنڈت کے پاس یا عیسائی کے پاس اس لیے جانا جیسے آپ بتا رہے کہ وہ نکالنے کے حساب سے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایمان کی کمزوری ہے اور شریعت نے اس کو منع فرمایا ہے کیونکہ وہ تو خود ہدایت پہ نہیں ہے. جو آپ خود ہدایت پہ نہیں ہے وہ آپ کے فیصلے کیسے کرے گا؟ تو خیر یہ جو آپ کہتے دعوے لکھے ہوئے جی طلاق کرا دوں گا یہ صرف اور ان کے اپنے اتنے مسئلے ہوتے ہیں اور اس طرح کے عامل اور باباؤں کے اپنے انجام بہت برے دیکھیں. خدا کی قسم اتنے برے انجام دیکھیں کہ ان کو یعنی کہ وہ پناہ مانگ رہے ہوتے ہیں کہ سکرات کے وقت میں کہ ہمیں
کہ موت آ جائے کسی طرح. اللہ. تو صحیح بات ہے, جو لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلتے ہیں, جو کھلواڑ کرتے ہیں, اور خاص طور پہ ہماری اویس بھائی ایک سب سے بڑی وجہ ہماری بہنوں اور بیٹیوں کی بھی ہے. آپ کو خواتین کے جھمیلے زیادہ نظر آئیں گے, خواتین میں دین سے دوری, اللہ کی ذات پہ توکل, یعنی کمی بہت زیادہ نظر آئے گی. جی جی یہ اتنا ضرور ہے کہ جیسے حضرت کابل آبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ تابعی بزرگ ہیں, جی اور کئی مرتبہ علائن میں مجھے ان کے مزار پہ جانے کا شرف حاصل ہوا. تو آپ فرماتے ہیں یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے. اچھا. اسلام سے قبل یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے حضرت کابل آبار رضی اللہ تعالیٰ. کئی روایت ان سے پوچھی ہمیں, اور ماشاءاللہ جب یہ ایمان لے آئے اور حضور کے دامن سے وابستہ ہوئے, تابعی بزرگ ہیں, تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں یہ کلمات نہ پڑھتا تو یہودی مجھے اپنے علم کے ذریعے کن ذہن کر دیتے, اچھا, مجھے پاگل کر دیتے. اس طرح کے الفاظ بھی ملتے یعنی علم تو ہے, علم ہے. اچھا, اب اس کو یعنی کہ ہم اس کو منع نہیں کر سکتے کہ جادو تو ہے, عملیات تو ہیں. اب کوئی شخص اس کی نفی کر دے تو یہ بھی غلط ہو جائے گا. تو حضرت کابل آبار جیسی شخصیت یہ فرما رہی ہے کہ اگر میں یہ کلمات نہ پڑھتا, اللہ سے مدد نہ مانگتا, اور وہ ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون ربی اعوذ بکلمات اللہ التامات کلها من شر ما خلق. دیکھیں یہ احادیث مبارکہ کی روشنی میں یہ دعائیں, یہ اوراد, یہ ہمیں اذکار ملتے ہیں جادوگروں سے حفاظت کے لیے, گندے عاملوں سے حفاظت کے لیے, جنات کے شر سے لیے. تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں یہ کلمات نہ پڑھتا, آپ ایک دعا پڑھا کرتے تھے, تو یہودی مجھے اپنے علم کے ذریعے, تو اس سے پتہ چلا اس سے نقصان پہنچا سکتے تھے. ٹھیک ہو گیا. اب چونکہ سوالات کا سلسلہ بن گیا ہے اور بہت اچھی گفتگو ہو رہی ہے, میں یہ سوال بھی پوچھنے کی کوشش کروں گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے معروف ہے کہ آپ کو جناب ام المومنین حضرت خدیجہ ایک عامل کے پاس لے کے گئی جو اہل کتاب میں سے تھے. وہ سفر اس کو ذرا پیش نظر رکھتے ہوئے, مگر ایک مختصر سے وقفہ ہے, لوٹ کر آئیں گے تو اس حوالے سے بھی گفتگو کریں گے. کیا کسی غیر یعنی اہل کتاب سے یا غیر مسلم سے اس حوالے سے مدد لی جا سکتی ہے؟ آپ نے بیان کر دیا نہیں لی جا سکتی, تو پھر وہ جو حدیث کا ریفرنس ہے یا جو واقعہ ہے وہ کس پیش نظر ہے؟ الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا. خوش آمدید. بریک پہ جانے سے پہلے میں نے ایک سوال رکھا تھا. میں سائیں عاطف شاہ صاحب کی طرف وہ سوال رکھتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس عامل کے پاس جانا, اہل کتاب کے پاس جانا کیسا ہے, اور ساتھ میں تصوف اور عملیات کی شرعی حیثیت بھی سمجھنے کی کوشش کروں گا. صحیح معنوں میں تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو آپ نے حوالہ دیا اس معاملے کا کہ اماں خدیجہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو, شاید میرے ذہن سامنے سے گزرا ہو, لیکن میرے ذہن میں اس طرح کوئی وہ نہیں آ رہا. اچھا. تو اس پر ہاں, یہ جو آپ نے شرعی اعتبار سے کسی چیز کا پوچھا, یا آپ نے کہا کہ جادو, عملیات یا تصوف. اب دیکھیں, جیسے میں اور آپ بیٹھے ہیں, میری آپ کی ملاقات ہوئی, آپ نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ, میں نے وعلیکم السلام کہا. آپ نے کہا کیسی زندگی گزری, میں نے کہا اللہ رب العزت کا بہت کرم ہے, اللہ آپ کو زندگی دے, صحت دے, عزت دے. اچھا, یہ کلمات ہیں, ان کو آپ کہیں گے اچھے کلمات, تو اس کا آپ کی اوپر اثر ہوا. ٹھیک ہے. اسی طرح جب کوئی کسی کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے, مس بیہیو کرتا ہے یا گالیاں دیتا ہے, تو سامنے والے کا ریئیکشن کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ برا, اس کا بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ تو چیز ثابت ہو گئی کہ جو کلمات ہیں, ایک روحانی جس کو آپ کہہ رہے ہیں, جیسے یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں کہ ایک روحانی جو قرآن جو ہے اس کے اثرات الگ ہیں, اور یہ جو ایک دوسری چیز ہے اس کے اثرات. اگر کوئی بیڈ چیز پڑھی جا رہی ہے, یعنی کوئی بھی چیز, اس کے اثرات اس کے بیڈ ہوں گے, خراب ہوں گے. اس کا آپ کی ذات کے اوپر بھی اثر ہوگا, آپ کے مزاج کے اوپر بھی اثر ہوگا. اب وہ کس حد تک ہوتا ہے, یعنی آپ کا اللہ رب العزت سے, جیسے شاہ صاحب ابھی گفتگو فرما رہے تھے کہ ہماری دین سے دوری, اللہ رب العزت سے, اللہ کے رسول سے, اس کے احکامات سے دوری, اس کی وجہ سے زیادہ آج کل جو معاملات میں دیکھ رہا ہوں, سب سے زیادہ دین سے دوری کی وجہ سے. یہ تو بالکل ایک حق بات ہے. دین سے ہم دور ہیں, عرش والے سے ہمارا رابطہ نہیں, اور فرش والے کے پاس ہم جا کر بیٹھے ہوئے کہ ہمارا یہ مسئلہ حل کر دیں. صحیح ہے. تو ہاؤ اٹ از پاسبل کہ عرش والے سے رابطہ نہیں ہوگا, فرش والا آپ کا مسئلہ کیسے حل کرے گا؟ پہلے آپ کو عرش والے سے رابطے استوار کرنے پڑیں گے. تو اگر عرش والے سے رابطہ ہو جائے تو فرش والے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ نہیں, پھر بھی ضرورت پڑتی ہے. اچھا. مخلوق کے بغیر خالق آپ کو سمجھ کیسے آئے گا مخلوق کے بغیر؟ مخلوق کے پاس جا رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں عرش والے کے پاس نہیں, جو طریقے پروسیجر بتا دینا عوام کے لیے. دیکھیں, سب سے پہلے تو بہت ہی آسان پروسیجر ہے. ٹھیک ہے نا, ہمارے یہاں
قرآن مجید کو سجا کر ایک جزدان میں، بہت اچھے گوٹے کے جزدان میں اوپر رکھ دیا جاتا ہے. یہ تو آپ حقیقت بتا رہے ہیں، روایتی بات. یہ تو ہر گھر میں ہے نا. عملیات کا اس میں کیا تعلق ہے؟ ہاں عملیات کا دیکھیں، میں نے کہا نا کہ ہوتا کیوں، اثر کیوں ہوتا ہے ہمارے اوپر. میں اس لیے سمجھنا چاہ رہا ہوں. اچھا ایک پیر صاحب کیا انسان نہیں ہوتے؟ آپ کے پاس نہیں، جیسے آپ پیر ہیں، شاہ صاحب ہیں، سید سائیں عاطف شاہ آپ کا ماشاءاللہ معروف نام ہے، لوگ آپ کے مرید ہوں گے، لوگ آپ سے خدمت دیتے ہوں گے. آپ کا ایک معاشرے میں کردار ہے، آپ روحانی طور سے بلڈ اپ کرتے ہیں سوسائٹی کو، مینٹلی بلڈ اپ کرتے ہیں. تو اس کردار کے تسلسل میں کبھی آپ کا واسطہ پڑا ہے ان چیزوں سے؟ آپ کے مرید پہ کوئی موکل آ گیا، کوئی جن آ گیا، آپ نے اس کو کیسے دفع کیا؟ مجھے اس اتنے عرصے میں نے کہا نا آپ کو کہ ابھی آپ سے آؤٹ آف اس میں بھی بات ہو رہی تھی کیمرے کے پیچھے بھی، کہ مجھے آج تک نظر نہیں آئی، دکھی نہیں مجھے، کبھی نہیں دکھی کسی انسان مجھے نہیں دکھی. ہاں کیفیات کسی کے اوپر نظر آئی ہیں، اس سے میں انکاری نہیں کر سکتا کہ جو ایک عجیب. اچھا اس کو ڈاکٹر حضرات کے پاس جائیں تو وہ آپ کو سائیکی کہیں گے، ٹھیک ہے نا، کہ انسان کے دماغ کے اوپر اس طرح کا اثر ہو جاتا ہے. ہر آدمی اپنی ایک دیتا ہے. لیکن یہ ہے کہ میں نے یہ چیز دیکھی ہے، جیسے سورہ رحمان ہے جی، آج کل ڈاکٹر حضرات کے کچھ ایڈز چل رہے ہیں کہ سورہ رحمان اسپتال میں چلائیں تو مریضوں کو ان سے فائدہ ہوتا ہے، شفا. تو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قرآن شفا ہے، ٹھیک ہے. اچھا اب آ جائیں آپ اس طرف کہ آپ نے پوچھا کہ مریدین ہیں وہ آتے ہوں گے. دیکھیں خانقاہوں کا جو کام ہے، شاہ صاحب بھی اس چیز کی تائید کریں گے کہ خانقاہوں کا جو کام ہوتا ہے نا، وہ دین کی سلامتی اور دنیا میں دین کے اوپر کس طرح سے چلنا ہے، سلوک کے راستے یعنی پر. پیروں کا یہ کام ہے، خانقاہوں کا یہی کام ہے، بزرگان دین کا یہی کام شاہ رہا صاحب. ہے. بہت سے پیروں کو میں جانتا ہوں سورہ فاتحہ نہیں آتی، کلمہ نہیں آتا ان کو. دیکھیں اب یہ تو نہیں آتا، وہ تو میں کسی کے لیے کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ ہے کہ اچھا یہ بھی مجھے بتا دیں، ایسے جو بہت سے لوگ ہیں، کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے آپ وہاں بیٹھے ہیں، میں یہاں بیٹھا ہوں، میں پھونک ماروں اور آپ کا سارا کام ہو جائے؟ میں نے کہا نا کہ اگر میں آپ کے ساتھ ابھی مس بیہیو کرنا شروع کروں تو اس کا ریئیکشن آپ کے اوپر ہوگا نا. تو اگر ان کو کچھ اس طرح کے بیڈ کلمات یا کوئی بھی چیز انہوں نے کلمات سیکھے ہوئے ہیں، کچھ اس طرح کی چیزیں سیکھی ہوئی ہیں جو جیسے آپ ہندوازم پہ بات کر رہے تھے، اس میں لازمی سی بات ہے انہی کی کچھ چیزیں ہوں گی، ان کی جو کتابیں، لازمی سی بات ہے وہ قرآن تو پڑھیں گے نہیں. صحیح. تو اس طرح کی کوئی چیز سیکھی ہوئی تو اس کے اثر ہوتے ہیں. جس طرح میں آپ کو گالی دوں گا تو آپ کو غصہ آئے گا، تو اس کا بھی اثر ہے، ایسا نہیں ہے. یہ آپ اس سے ڈینائی، شاہ صاحب نے کہا نا کہ اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے. انکار نہیں کر رہے. شاہ صاحب اس کی حقیقت ذرا سمجھائیں عام عوام کو. بہت سارا پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس میں زیادہ تر عوام دیہات کے لوگوں کی ہے، گاؤں کے لوگوں کی، سادہ مزاج ہیں اور اچھے لوگ ہیں. بہت سے پیران، بہت سے جو مرشد ہیں، جو اس خانقاہ کے مسند پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں اچھے بھی ہیں، بہت سارے اچھے ہیں. مگر کیا یہ حقیقت ہے کہ وہ چاہیں تو ادھر اسکرین پہ دیکھیں آپ کے سر کا ساری قداوتیں، درد ہٹا دیں، دور کر دیں، پھونک ماریں، آپ کو شفا دے دیں؟ یعنی یہ میں الفاظ کے تبادلے سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، اشارہ کریں چیزیں ہو جائیں، یہ ہو سکتا ہے؟ آپ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں ابھی آپ نے بات کی حوالے سے عاملین کہ میرا بھی ایک میڈیا پروگرام تھا، کافی مجھے یاد ہے شہری پروگرام تھا کہیں، تو وہ ایک صاحب میرے ساتھ روحانی علاج کے لیے بیٹھے ہوئے تھے. تو وہ وظائف بتا رہے تھے. وظائف بتاتے ہوئے انہوں نے کلمہ پڑھنے کے لیے بتایا. تو وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو وہ کلمے کو نا محمد الرسول اللہ کو محمد الرسول اللہ، یعنی وہ کلمہ نہیں پڑھ پائے. تجوید کا ہی مسئلہ. پھر وہ جو سب صاحب بیٹھے ہوئے تھے نا جیسے میزبان، انہوں نے پھر ان کا کلمہ درست کرایا. تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ بھی ایک بہت بڑا ہمارا مسئلہ ہے جو آپ جس وقت جو دلا رہے ہیں کہ ایک شخص کو قرآن ہی پڑھنا نہیں آتا، وہ ہمارا کیا علاج کرے گا؟ ایک شخص کو نماز ہی پتہ نہیں ہے، اس کو غسل کا ہی پتہ نہیں ہے، وہ قرآن ہی اچھا نہیں پڑھتا. لیکن بیس ہے ہمارے لیے سب سے بڑا اللہ کے رسول کی امت کو جو معجزہ آتا ہے وہ قرآن ہے. اب قرآن پڑھنے میں میرے تلفظ ہی درست نہیں ہیں، میں قرآن ہی اچھا نہیں پڑھ پا رہا. اتنی تو مجھے آگاہی ہو کہ جس شخص کے پاس میں جا رہا ہوں، ہمارے ناظرین کو، سامعین کو، کہ بھائی بینگ اے مسلم سب سے پہلے تو ایمان ہے نا، سب سے بڑی دولت ہمارے پاس ایمان ہے. تو ہم یہ تو طے کریں کہ شریعت مطہرہ نے ہمیں اگر کسی کو رہنما بنانے کے لیے کچھ اصول تو بنائے ہوں گے. پیر بنانے کے لیے بھی 4 شرطیں بیان گئی ہیں. اچھا 4 شرطیں بیان کی گئی ہیں. بتائیں پلیز بتائیں. اب دیکھیں، اب پیر اس کو کہا جائے گا، پہلا یہ کہ وہ صحیح العقیدہ، اس کے عقائد قرآن حدیث کے مطابق ہو. دوسرا یہ ہے کہ وہ عالم ہو، یعنی کہ اس کو پتہ ہو قرآن حدیث کے علوم، فقہی مسائل، کہ وہ لوگوں کے کو حج، روزہ، زکوٰۃ جو سیکھنا علوم فرض ہے. تیسرا وہ شریعت کا پابند ہو، فاجر و فاسق نہ ہو، یعنی سر عام گناہ نہ کرتا ہو، قبائل سے بچتا ہو.
اور چوتھا یہ کہ صاحب نسبت ہو، یعنی اس کو جس نے مسند پہ بٹھایا ہوا ہے وہ مستند، اس کے پیر جیسے سند بیان کی جاتی ہے وہ اللہ کے رسول تک یا جس سلسلے تک وہ مستند ہو. اب یہ 4 شرطیں پیر کے اندر پائی جائیں تو اس کو پیر کہا جائے گا. آپ جو شرائط بتا رہے ہیں اس کو ڈھونڈنے کے لیے یا تو ہمیں جماعت اسلامی کے پاس جانا پڑے گا یا دعوت اسلامی کے پاس جانا پڑے گا. عام تو ہمیں اس طرح کے پیر نظر ہی نہیں آتے. ایسے لوگ ہیں جو اب میں کیا بیان کروں، الحفیظ الامان آپ خوب ہی جانتے ہیں. اچھا یہ تعویذ گنڈوں کی حیثیت کیا ہے؟ جو جاؤ قبرستان میں بیٹھو، اس کا عملیات کرو، یا فلاں کے جوتے مل جائیں اس پہ، یا کچھ کھلا دو تو اس پہ پڑھ کے پھونک دو، اس کے اثرات ہوتے ہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ تعویذ پرانا پڑا ہوا ملا ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں ہے، اس کے بعد سے گھر میں آصب اور اثرات بہت زیادہ آ رہے ہیں. اچھا دیکھیں اس میں یہ حقیقت ہے کہ جو آپ معاملہ بتا رہے ہیں کہ دیکھیں جس طرح اچھی طاقتیں ہیں اس طرح باطل قوتیں بھی ہیں. تو معاذ اللہ جنات، اسیب، اثرات، اس کے معاملات ہیں. میں اپنی جو فقیر کوئی عرصہ گزرا اس فیلڈ میں، تو اس میں ایک بڑی جو میں نے وجہ دیکھی ہے جس کو لوگ نہیں سمجھ پاتے، پہلی وہ نظر بد کی ہوتی ہے. نظر، اچھا، کیونکہ موطا امام مالک کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نظر آدمی کو قبر تک، اونٹ کو ہنڈیا تک لے جاتی ہے. صحیح، بالکل ایسی نظر. میں سب سے زیادہ اپنے معاملے میں اور اپنے پاس جو لوگ آتے ہیں جو ڈرتا ہوں نظر، بڑے بوڑھوں کی کہاوت ہے، تجربہ کار لوگوں نے کہا ہے کہ جادو وقت لیتا ہے، نظر وقت نہیں لیتا. اس لیے کیا نظر پتھر کو پھاڑ دیتی ہے. اچھا ہم نظر کو کچھ سمجھ نہیں رہے. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ. سورہ قلم کی آخری 2 آیات اٹھا لیں، اس کی تفسیر کسی سے بھی پڑھ لیں کہ وہ کیا تھی. تو اب آپ دیکھیں گے کفاران قریش نے ایسے لوگوں کو جمع کیا کہ جن کے بارے میں یہ تھا کہ اگر وہ دیکھتے تو جس باغ کو دیکھتے اس کو کیڑا لگ جاتا، کسی جانور کو دیکھتے ان کے سامنے خوبصورت جانور تڑپ تڑپ کے مر جاتا. وہ ایسے لوگوں کو انہوں نے تلاش کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغض میں، حسد میں ان کو جمع کیا اور اس طرح کچھ دن بھوکا رکھ کے لے کر آئے کہ معاذ اللہ کہ حضور پہ نظر ڈالے اور معاذ اللہ حضور علیہ السلام کو نقصان ہو. لیکن اللہ نے آپ کی حفاظت فرمائی. تو ایک نظر کا معاملہ سب سے پہلے. اچھا دوسرا آ جائے، دوسرا جادو عملیات یہ بہت کم ہے. اس کے بعد جو میں نے تباہ کن چیز دیکھی وہ جنات، اسیب، اثرات. اچھا، کیونکہ ان کا وجود ہے، وہ ہم سے باکثرت ہے. ہمارے یہاں بچہ 9 ماہ میں پیدا ہوتا ہے. امام جلال السیوطی شافعی رحمۃ اللہ نے لکھا اپنی کتاب کے اندر کہ ان کے یہاں پیدائش جلدی ہوتی ہے، یعنی یہاں تک کہ 2-3 ماہ بھی بیان، اور عمریں بھی طویل ہے. اچھا پھر دوسری یہ ہے کہ ہمارے اولاد 2 یا 3 ہو تو کمال ہے، 2 اگر ہو تو عجوبہ ہے. ان کے کئی اولاد ایک ساتھ ہوتی ہیں، 2. تیسرا ہمارے یہاں اگر 100 سال سے زائد کوئی ہو تو بڑا کمال، یار ماشاءاللہ بڑا باغبان ہے بھائی، اپنی عمر بڑی اچھی لکھوا کے لایا، اس کا لک بڑا اچھا، 100 سال عمر ہے. اب یہاں پر عمریں کئی ہزار سال ہیں کیونکہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے چیز مانگی تھی کہ ہمیں موت نہ آئے، لیکن موت ان کو آئے گی. فرمایا ان کو طویل عمر دی گئی. ان کی دعا یہاں یہ بات قبول کی گئی کہ ان کی عمریں کئی ہزار، ان میں جو بوڑھے ہوتے ہیں پھر جوان ہوتے ہیں. تو جنات آپ یہ میں نے کہا جیسے کتاب میں نے آپ کو بتائی اس میں آپ نے کئی صحابہ کے واقعات لکھے ہیں. تو اب یہ کہ دوسرا جو معاملہ ہے وہ ہے جنات، اسیب، اثرات. اچھا اس کا ہوتا ہے گھروں میں بعض اوقات، اور یہ ہے ان کا بھی وجود ہے اور ان کی مداخلت ہماری زندگی میں ہے. اس لیے سورہ فلق و ناس کی آپ تفسیر پڑھ لیں کہ من شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد. تو یہ جنات کا وجود، جنات کے معاملات 2. تیسرا ہے بہت کم، وہ جادو عملیات کے معاملات. اچھا. اور چوتھا پھر ایک معاملہ اللہ کی طرف سے جو ہمیں بیماری ہوتی ہے، جی ہمیں پتہ ہی نہیں. اب ایک شخص کا کولیسٹرول بڑھا ہوا ہے، کولیسٹرول کی وجہ سے اس کا بلڈ پریشر بھی ہائی ہو رہا ہے، اس کا شوگر بڑھا ہوا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہو کہ نہیں بھی تمہارے پہ جادو ہوگا. بھائی اللہ کا واسطہ آپ پہلے ٹیسٹ تو کرائیں، علاج تو کروائیں. ہماری بہت بڑی بدحالی جاہل عاملوں کی ہے کہ اس بیچارے کو ڈاکٹری دوائیاں، بولا ہم بابا بیٹھے نا تمہیں کیا ضرورت ہے تم گولی کھاؤ. بھائی ڈاکٹروں نے ریسرچ کی ہے، ان کے پاس ظاہری طور پہ سارے اسباب ہیں، دوا اور دعا. تو یہ بھی میں آپ کے پروگرام کے ذریعے یہ پیغام دوں گا. اس وجہ سے لوگ برباد ہو رہے ہیں، ان کی زندگی ہے، یقین کریں وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیں کہ بھائی جی میرا سر، بھائی آپ بلڈ پریشر تو چیک کرائیں. کیا ایسا تو نہیں آپ کا بلڈ پریشر ہائی، آپ کا سر کا درد رہ رہا ہے؟ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، ٹھیک کہہ رہے ہیں. ایسے یہ بہت ساری باتیں ہیں، ایسے حقیقت ہے معاشرہ بگاڑ کا شکار ہو جاتا ہے ان سب چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے. مگر بعض اوقات یہ ہوتا ہے بیوی رات کو اٹھ کے 3 بجے 4 بجے میک اپ کر رہی ہے، مرد کی آواز نکال رہی ہے. کیا یہ بھی کسی بیماری کی وجہ سے ہے یا اس کے پیچھے اور اسباب میں؟ سمجھنے کی کوشش کریں گے. کالی بلی اگر راستہ کاٹ جائے تو پھر آپ کو کن کن خطرات سے ڈرنا چاہیے اور کن کن کو سمجھنا چاہیے. الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا.
خواتین و حضرات خوش آمدید. ایک بار پھر سے الف لام میم میں آپ کے سمجھنے کے لیے اور مفاہیم کو آسان کرنے کے لیے کچھ سوالات ہم نے رکھے ہیں. میں سید محمد علی شاہ صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں. شاہ صاحب، روحانی علاج کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اگر ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کو دیکھیں، اہل بیت الزام کو دیکھیں، صحابہ کرام کو دیکھیں، کوئی اس کی سند، کوئی روایت، کوئی واقعہ؟ دیکھیں، سیاستہ کی کئی کتب کے اندر یہ واقعات موجود ہیں. پہلے تو شریعت سے ہم اس کو سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب یہ روحانی علاج جو ہے مستحب ہے بلکہ سنت ہے. اچھا. اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس کی ترغیب بھی دلائی ہے. اچھا. بخاری و مسلم میں یہ روایت موجود ہیں کہ سیدنا امام حسن مجتبیٰ، میرے آقا سیدنا امام علی مقام، امام ہمام، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حسنین کریمین کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دم فرمایا کرتے تھے. صحیح. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اصل میں روحانی علاج ہے کیا؟ روحانی علاج یہ ہے کہ کوئی کسی مرض میں ہو اور ہم کو قرآن حدیث کی روشنی میں جو دعائیں ہیں، جو اوراد ہیں، وہ پڑھ کر دم کر دیں یا ان کو وہ طریقہ بتائیں. یہ ہے روحانی علاج. صحیح. پہلے اس کو سمجھنا پڑے گا. صحیح. تو قرآن بیان کر رہا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ لِمَا فِي الصُّدُورِ. آیت شفا موجود ہے. حاشیہ بیضاوی کے اندر ہے کہ امام بیضاوی لکھتے ہیں، بہت بڑے محدث کا واقعہ، کہ ان کے جوان بیٹے کو طبیبوں نے جواب دے دیا. اب رات کو روتے روتے سو گئے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ یعنی تفاسیر کے اندر واقعہ موجود ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خام میں تشریف لائے، فرمایا ایت شفا لکھو اور اس کو پلا دو. آپ فرماتے ہیں میں نے یہی کیا، چند دنوں کے بعد شفا ہو گئی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خود کس طرح دم کرتے تھے روحانی علاج؟ آپ پڑھتے تھے بسم اللہ یرقیکا واللہ یشفیکا من کل داء یاتیکا من شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کئی مرتبہ، صاحب تھے، میں آغا خان میں اتفاق سے تھا، تو ایک پیشنٹ، ان کا بلڈ پریشر بہت ہائی تھا. تو وہ مجھے بخاری شریف کی روایت کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جب کوئی مریض کو دیکھے اور اس دعا کو پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جلد شفا عطا فرمائے گا، بشرطے کہ اس کی زندگی لکھی ہو. تو آپ فرماتے ہیں حدیث پاک میں، سرکار علیہ السلام یہ دعا پڑھا بھی کرتے تھے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. سبحان اللہ. 3 کلمات ہیں، اسأل اللہ العظیم، 3 جملے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. آپ 7 بار پڑھیں. یقین کریں میں نے اس مریض کو دم کیا جو اس کا بلڈ پریشر کنٹرول میں نہیں آ رہا تھا، اور اللہ کے فضل سے، حدیث مبارکہ کی اس دعا کی برکت سے الحمدللہ اس کا بلڈ پریشر نارمل ہو گیا. اسأل اللہ العظیم، میں سوال کرتا ہوں جو عظمت والا سے، عرش العظیم، جو عرش عظیم کا رب ہے، ان یشفیک، وہ تجھے شفا دے. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دعا، یہ مریض کے سامنے دعا پڑھ رہے ہیں، اس کو روحانی علاج کہتے ہیں. ماشاءاللہ. اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، یہ ہے روحانی علاج. پھر آ جائیں حضرت ابو سعید خدری، مسلم شریف میں روایت موجود ہے. آپ فرماتے ہیں ہمارا صحابہ کا قافلہ گزرا عرب کی طرف سے، تو عرب میں دستور ہوتا تھا جب کوئی قافلہ باہر سے مہمان آتے تھے ان کی میزبانی کی جاتی تھی. تو یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رات کو پڑاؤ کیا، لیکن کوئی وجہ ہوگی ان میں سے کسی نے بھی یعنی کہ ان کی میزبانی نہیں کی. اتفاق سے اس بستی کے، اس گاؤں کے، اس علاقے کے جو سردار تھا، ایک روایت میں سانپ اور ایک میں ہے کہ بچھو نے اس کو ڈس سے لیا. کئی دنوں سے وہ علاج کرا رہا تھا، اس کو افاقہ نہیں ہو رہا تھا. اب اس نے دیکھا یہ تبلیغ کرنے آئے ہیں، مبلغ ہیں، ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہے جو شریعت پر عمل کرتے ہیں ان کے چہرے پر ایک الگ ہی نور ہوتا ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ ان میں سے کوئی آیا کہ بھئی ہمارے بادشاہ کو دم کریں. شاہ صاحب بیچ میں کالر کافی دیر سے منتظر ہے، آپ کی اجازت ہو تو میں ایک کالر بھی لے لوں، ساتھ ساتھ اس بات کو کنٹینیو بھی کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون صاحب کہاں سے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. لاہور سے عرض کر رہا ہوں، عثمان. جی عثمان صاحب کیا پوچھیں گے آج؟ ہمارے پاس سائیں عاطف شاہ بھی ہیں، سید محمد علی شاہ صاحب بھی ہیں. جی سائیں عاطف صاحب سے میں کچھ بات کرنا چاہوں گا اگر وہ میری آواز سن پا رہے ہوں. جی بسم اللہ. سائیں صاحب جنات کے حوالے سے یہ بڑا ابھی تک بات سمجھ نہیں آئی. سوال تو آیا لیکن یہ ایک چیز سمجھ میں نہیں آئی کہ جنات کو حاضر کیسے کیا جاتا ہے، تو اگر حاضر کیا جائے پھر اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے. اور ایک اہم چیز یہ بھی ہے کہ بعض اوقات اس طرح کی حالت میں کسی خاتون کو کبھی دیکھا ہے کہ وہ عاملین کے پاس لاتے ہیں اور اس پہ عجیب سی حالت ہوتی ہے، بلبلے منہ سے نکل رہے ہوتے ہیں اور بڑی جو ہے نا نازک صورتحال ہوتی ہے اس کی. پھر اس پر وہ ذرا وہ مارتے بھی ہیں اس کو. تو اس حوالے سے ذرا بات چیت کیجیے کہ یہ کیا ساری سچویشن ہوتی ہے. یہ سب ہوتا ہے شاہ صاحب یہ جو بیان فرما رہے ہیں؟ جی عثمان صاحب،
بات یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ میں نے تو کبھی نہیں دیکھا، ہاں سمٹمس ضرور دیکھے ہیں. اس میں زیادہ تر جو ہے وہ دم کیا جاتا ہے. اگر تو وہ چیز ہے، میں نے کہا نا کہ ریئلٹی کبھی مجھے نظر نہیں آئی. ہاں یہ چیزیں ذہن کے اوپر انسان کے اثر انداز ضرور ہو جاتی ہیں جنات. اچھا، اس کے لیے سب سے بہترین ہے کہ اگر کسی کو ایسی سمٹمز نظر آئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفا دیں گے انشاءاللہ. آزمودہ نسخہ ہے سورہ جن اچھا، اور چاروں کل. کوئی خاص تعداد، خاص وقت؟ کوئی تعداد نہیں. جس وقت یہ سمٹمز اگر کسی کو نظر آ رہے ہیں صحیح، اسی وقت پڑھیں اور اس کو دم کر دیں اور پانی پہ پھونک مار دیں. صحیح، اس پہ سورہ مزمل اگر کسی کو آتی ہو، صحیح ہو، یہ بہت اچھا، ہمارا آزمایا ہوا نسخہ ہے. سورہ مزمل تو بہت ہی کارگر ہے اس کے صحیح، اوپر. ماشاء اللہ. اس کو آپ 11 مرتبہ اگر پڑھ سکیں، جو اسپیڈ میں پڑھنے والے ہیں، تو وہ حالت پھر کبھی دوبارہ نہیں آ سکتی. شاہ صاحب، میرے دیکھنے سننے والوں کو یہ بھی بتائیں، یہ بات بھی میں ان کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. یہ جو عصا ہاتھ میں ہے یہ شاہ صاحب کا ہے، اور یہ میں نے ایسے ہی تبرکن اٹھایا ہوا ہے. ان کی جو اچھی چیزیں ہیں وہ میرے اندر آئیں. یہ جو سنت کا طریقہ بتایا، روحانی عملیات کا سارا سلسلہ، بہت سے لوگ، آپ بھی راتوں کو جاگتے ہیں، عملیات کرتے ہیں یا وظائف پڑھتے ہیں، تو یہ سنت سے تو میچ نہیں ہو رہا. حضور پاک تو سو جایا کرتے تھے، نماز شب پڑھا کرتے تھے، تہجد پڑھا کرتے تھے، تو اس کو کس طرح سے پیش کریں گے؟ ذرا وضاحت بیان فرمائیں. نہیں، ایسا نہیں ہے کہ راتوں کو جاگتے. بس ہم نے اپنی روٹین اس طرح کی خود اگر بنا لی ہے تو رات کو سونا، پھر اس کے بعد قیام کرنا، یہ بہت اچھی چیز ہے. اچھا، ہمارے معمولات اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جو شیوخ نے ہم کو ذکر کی تلقین کی ہوئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. وہ خاص تو وقت پہ اب ہوتا ہے. سارا دن مہمان، دوست احباب، آپ لوگ سب لوگ، یہ ہمارا ٹائم اس طرح سے گزرتا ہے، تو پھر وقت یہی ملتا ہے، تو پھر مجبوراً آٹومیٹکلی اس طرح کا کچھ معاملات بن جاتے کیا ہیں. کرتے کیا ہیں اس وقت؟ ذکر ہیں، اچھا تسبیحات ہیں جو مرشدوں نے دی ہوئی ہیں. اس کے علاوہ قرآن کی تلاوت ہے. اور جس چیز کی بھی آپ شاہ صاحب اس پہ زیادہ بہتر روشنی ڈالیں گے کہ جس چیز کی بھی آپ زکوٰۃ نکالتے ہیں تو اس کو کنٹینیوسلی آپ کو کچھ تعداد ایسی ہوتی ہے جو مختص کی ہوئی ہوتی ہے، اس کو پڑھنا ہوتا ہے لازمی روزانہ. تو اس کو ہمارے یہ معاملات، میں ذہن میں تصور کر رہا ہوں کیسی کیفیت ہوگی. تنہائی میں آپ بیٹھے ہوں گے، ہو اس طرح کی کوئی نعرے لگ رہے ہوں گے؟ نہیں اس طرح نہیں ہے. وہ تو یہ آپ کچھ اور معاملہ ہے. شاہ صاحب ایسا ہی ہوتا ہے، میں نے دیکھا ہے بہت سے لوگ ایسے. وہ بات بھی تسلسل کے ساتھ آ جائے گی. اور یہ جو طریقہ ہے یہ واقعی ایسا ہے کہ لوگوں پہ کچھ چھا جاتا ہے، دور ہٹ جاؤ، میرے پاس مت آنا، فلاں کو، یہ ہوتا ہے؟ اب حضور دیکھیں، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو بڑا اس دور میں کوئی بزرگ نہیں ہوگا. آپ ہم جتنے بھی بزرگوں کو دیکھیں، ان کی زندگی کو دیکھیں، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ کیا کہا جائے، اصل میں ریاکاری، ڈھونگ، دکھاوا، یہ یعنی کہ ہمارے کبھی بھی بزرگوں میں یہ چیزیں نظر نہیں آئی. مطلب اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. لوگوں کے سامنے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک رات میں قرآن، ہاں آپ تو 2 رکعت میں پورا قرآن پڑھ لیا کرتے تھے. حضور ویسے سوال ہے سمجھنے کے لیے، ایک رات میں قرآن یعنی کس اسپیڈ سے پڑھا جائے تو انسان پڑھ سکتا ہے؟ اگر ایک سیکنڈ میں ایک آیت بھی پڑھ رہا ہو. دیکھیں حضور، میں یہ دیکھیں، ایک قرآن میں ایک طاقت ہے. آپ اس کو کیسے لیں گے اس حدیث قدسی کو کہ جب بندہ فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی کثرت کر کے اللہ فرماتا ہے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے. جب میرا قرب حاصل کر لیتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. اب یہاں مراد وہ اللہ کا قرب حاصل کر لیتے ہیں، معرفت حاصل کر لیتے ہیں، یعنی اللہ کو اتنا راضی کر لیتے ہیں. صحیح، ہم عبداللہ شاہ غازی، آپ کتنے دکھ میں ہوں، آپ آئیں میرے ساتھ باوضو عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ قدموں میں، آپ تھوڑی دیر بیٹھ جائیں، آپ کی کیفیت بدلے گی. اچھا، آپ چلیں میرے ساتھ شیخ الاسلام بابا فرید الدین شکر کی بارگاہ میں، آپ باوضو وہاں حاضر ہوں اور آپ کی کیفیت بدلے گی. میں بدلنا چاہتا ہوں. تو جب ابھی دنیا سے پردہ کیے ہوئے کئی 100 سال گزر چکے ہیں، 98 سن ہجری کی پیدائش ہے آپ کی، پہلی صدی کی، میرے آقا سید عبداللہ شاہ غازی کی ہمارے سامنے. تو دنیا سے پردہ کیے ہوئے کئی 100 سال گزر چکے ہیں، آج بھی یہ عالم ہے ان کے تصرف کا، ان کے پاس حاضری کا کہ آپ کی کیفیت بدل جائے گی. ابھی چند دنوں پہلے نجف اشرف مولا کائنات کی بارگاہ میں کربلا معلیٰ یقین کریں، میں کہتا ہوں خدا کی قسم زندگی الگ ہے،
وہاں کی آپ کیفیت حاضر کریں. آپ وہاں کا کیف و سرور بیان نہیں کر سکتے. جب ان سے پردہ کرنے کے بعد آج کئی صدیاں بیتنے کے باوجود بھی یہ کیفیت ہے ان کے پاس حاضری دینے والے کی کیفیت بدل جاتی ہے. یعنی اس کو اللہ کی معرفت ملتی ہے, اللہ کی پہچان ملتی ہے, قرب ملتا ہے, نمازوں کی سجدت لذت ملتی ہے. تو جو ان کی زندگی میں جو ان سے ملا اس کی کیا کیفیت ہوگی, پھر جب ملنے والے کی یہ کیفیت ہے ان کی اپنی کیفیت کیا ہوگی. حضرت یہ میں کہتا ہوں کہ واقعی جو قرآن کو پڑھے, اس کو سمجھے, اس پہ عمل کرے, جس کے دل میں عشق رسول ہو, اہل بیت کی محبت ہو, میں نہیں سمجھ سکتا کہ وہ کسی طرح بھی خیر سے خالی ہو. خیر ہی خیر ہے, اس پر رحمت ہی رحمت ہے. اس لیے کہا گیا بائی یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اللہ کے ولی کی صحبت میں بیٹھنا 1000 سال کی عبادت سے افضل ہے. اب مراد یہی ہے, وہ کہتے ہیں رات بھر قیام سے افضل ہے. وجہ یہ ہے کہ اس نے اللہ کی معرفت حاصل کر لی. ایسے تو نہیں کہہ دیا شیخ عبد القادر جیلانی نے کہ میں پوری دنیا کو, آپ وہ شجرہ آپ کا جو قصیدہ غوثیہ ہے, آپ فرماتے ہیں میں پوری دنیا کو ہتھیلی میں اس طرف دیتا ہوں جیسے رائی کا دانہ. اب یہ کیا ہے, راز بھی بیان کر دیا کہ درست العلم حتی صرت قطبا. تو معرفت الہی, جیسے بھی میں وقفے میں آپ کو کہہ رہا تھا, ہم بابا فرید الدین جنتی دروازہ, بھائی ان کی تاریخ تو پڑھیں, ان کی زندگی تو دیکھیں. شیخ الاسلام بابا فرید الدین بن شکر رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت میں ایسا قرآن پڑھتے تھے کہ آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ لوگوں پر سختہ طاری ہو جاتا تھا. رشتے سننے کے لیے آیا کرتے ہیں ایسے لوگوں کلام کو. بھائی ماشاءاللہ آج کا پروگرام بہت خاص رہا. روحانیت اس کو کہیں گے, یہ ایسا روحانیت کہ ہمارا تعلق قرآن سے ہو, حدیث سے ہو, ہماری ذات سے کسی کو نقصان دین سے دور نہ کریں. ہاں, ہماری ذات سے کسی کو نقصان نہ ہو. سید محمد علی شاہ پر عمل کریں. بے انتہا شکر گزار آپ کا, آپ نے بڑی پیچیدہ مسائل کو حل کر کے پیش کیا. عاطف شاہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. خواتین و حضرات آپ کی توجہات کا بے انتہا شکریہ. میں مختصراً, چونکہ لمحات بھی گزر چکے ہیں, وقت نہیں ہے, ایک بات کہنا چاہتا ہوں. کالے جادو سے لوگوں کو بہت ڈر لگتا ہے, مگر سب سے زیادہ ڈرنے کی چیز میرے خیال سے آپ کے اور میرے کالے اعمال ہیں جو لکھے جا رہے ہیں اور جن کا جواب ہمیں دینا پڑے گا. خبردار, ہوشیار, اپنا خیال رکھیے گا, مگر اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیے گا ملک پاکستان کا, اللہ کے فرمان کا, اللہ کی امان میں. عارف